اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کی سیریز ہم بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ کس طرح ان کو خواب میں بیت اللہ دکھایا جاتا تھا، کہ وہاں پہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ عبادت کر رہی ہیں، اور اس وقت تک انہوں نے ریئل لائف میں خانہ کعبہ نہیں دیکھا تھا، اور جب وہ حقیقت میں عمرہ کرنے گئیں تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئیں کہ ایگزیکٹلی وہی منظر تھا جو خواب میں ان کو دکھایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی سیریز ہم آگے چلاتے ہیں۔ اور الحمدللہ پھر مجھے 5 سال پہلے عمرہ کی جو ہے وہ سعادت بھی نصیب ہوئی، اور جب میں عمرہ کرنے گئی تو جو حرم پاک میں دیکھا کرتی تھی خواب میں، وہ سیم ویسا ہی تھا۔ میں اندر سے تو وہ نہیں دیکھ سکی، اتنا وہ نہیں تھا، اتنا شرف نہیں مجھے مل سکا، لیکن وہ جو میں ویڈیوز دیکھا کرتی ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ اندر سے دکھاتے ہیں، وہ سب کا سب ویسا ہی ہے جو آلریڈی الحمدللہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ پھر ایسے ہی اس دوران میرے عمرہ پہ جانے سے پہلے میری خالہ جو تھی وہ عمرہ پہ گئی 1 سال پہلے، تو میں بڑا روئی اس دن میں رات کو بڑا روتے ہوئے سوئی۔ میں نے کہا آپ مجھے کیوں نہیں بلا رہے، مجھے بھی بلائیں، مجھے بھی آنا ہے آپ کے پاس، خالہ جا رہی ہے مجھے بھی جانا ہے۔ ایسے بڑی جذباتی ہو کے میں آقا سے باتیں کر رہی تھی، تو رات کو ایسے میری آنکھ لگی تو کوئی دربار بنا ہوا تھا بہت پیارا سا، اور میں وہاں کھڑی تھی، اور خواب میں یہ تھا کہ یہ میں روضہ پاک کے اندر کھڑی ہوں، اور میں کھڑی ہو کے تو میں حیران ہوں، اور میں وہاں پہ بس دیکھ رہی ہوں حیرانی سے، اور میں کہتی ہوں کہ میں صبح رو رہی تھی کہ آپ نے مجھے بلایا نہیں، آپ نے مجھے بلا بھی لیا ہے۔ تو الحمدللہ وہ بھی بڑا خوبصورت خواب تھا۔ پھر جب میں عمرہ کرنے گئی تو وہاں پہ حرم شریف دیکھا، جگہ کہیں ایسی دیکھی یوں لگتا تھا جیسے پہلے دیکھی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی بہت خوبصورت میرا مشاہدہ تھا جو میں نے کیا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک مجھے کوئی بھی اچھا خواب نہیں آیا۔ برے خواب مجھے اتنے زیادہ بچپن سے آتے ہیں، یہ اچھے خواب تو میں نے آپ کو جو مجھے یاد تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن برے خواب مجھے، یعنی کہ میرے خواب جو ہے نا وہ 100 میں سے 95% میرے خواب سچ ہوتے ہیں، یعنی جو بھی میری لائف میں ہونا ہوتا ہے وہ مجھے پہلے دکھتا ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنی ٹین ایج میں وظائف بہت پڑھا کرتی تھی، تو اب میں پچھتاتی ہوں اس وقت کو، اور میں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ بغیر اجازت کے اس طرح سے کبھی بھی آپ کچھ بھی پڑھائی مت کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں نالج ہوتا، وہ ہم لوگ پھر کسی اور طرف چل نکلتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ یا تو نارمل لائف ہو، یہ سب نہ ہو پھر تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کو جو دکھ رہا ہے آپ اس کو بتائیں، آپ صدقہ کریں ٹائم سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ کسی طرح سے یہ اچھی چیز بھی ہے، اور کسی طرح سے یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے انسان پہ۔ خیر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کافی سال مجھے کوئی خواب نہیں اچھا آیا، اور اب پھر اس کے بعد میری وہ انگیجمنٹ جب ٹوٹی تو میں بڑی ہرٹ ہوئی، بڑا روتی تھی دن رات، اللہ تعالیٰ سے بڑا وہ فریاد کیا کرتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میری شادی کہیں پہ طے ہوئی، وہ جاننے والے تھے ہمارے، میرے کولیگ تھے، ان کے ساتھ، تو تھوڑی میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ چلو اب اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھا سبب لگا دیا ہے، اور میں تھوڑے میرے دل کو تسلی ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ تو شادی سے 8 دن پہلے میری شادی توڑوا دی کسی نے، کسی ان نون نمبر سے کال آئی، اور غلط الفاظ اور غلط جملے بولے گئے، میرے گھر بھی اور ان کے گھر بھی۔ اور شادی سے 8 دن پہلے میرا کارڈ چھپا ہوا، میں شاپنگ کر رہی تھی، اپنا ولیمے کا ڈریس بائی کر رہی تھی، جب اس طرح کی کال آئی، اور ٹوٹ گیا وہ بھی میرا رشتہ، 8 دن پہلے ٹوٹ گیا، اور میری عزت اور وہ سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ میرے والد صاحب پھر دوبارہ ٹوٹے، میں دوبارہ ٹوٹی، کیونکہ بڑی مشکل سے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں ٹھیک ہوا، ہمیشہ کی طرح وہ ہوا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مطلب ایسا وہ آپ ڈراموں میں، موویز میں، کہانیوں میں سنتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، جس طرح میرے ساتھ ہوا، بڑا وہ کیچڑ اچھالا گیا ذات پہ۔
وہ بھی ایک آزمائش، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ بس لگتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، کہ جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں میں ان کے لیے آزمائش کی وجہ بن گئی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ خیر بڑی کوشش کی اس رشتے کو بچانے کی، بڑی کوشش کی لیکن نہیں بچ سکا، ٹوٹ گئی۔ پھر وہ میرا لہنگا جو آیا تھا میرے سامنے پڑا رہا، اور میں بس مطلب میں کوئی ہمیشہ سے شادی کی شوقین نہیں تھی کہ میں کہوں کہ میرے بڑے خواب تھے کہ میں بس کچھ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ڈرتی تھی، بس بہت زیادہ ڈرتی تھی میں شادی سے، سسرال سے۔ تو در سے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ پاک شادی ایسی فیملی ہو کہ جن کو میں جانتی ہوں، پہچان ہو میری، تو میرے لیے تھوڑا سا نا ایڈجسٹ کرنا آسان ہوگا، بیکاز میں ایکسٹرا سینسٹیو ہوں، ایکسٹرا سے بھی ایکسٹرا، شاید ایک چھوٹے بچے کی طرح۔ لیکن وہ نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی منظور نہیں تھا۔ اللہ کی بہتری ہوگی اس میں بھی کوئی نہ کوئی۔ خیر اس کے لیے بھی پھر کسی نے وظیفہ وغیرہ دیا پڑھنے کے لیے کہ یہ پڑھائی کریں، ایسے کریں ویسے کریں، تو وہ سٹارٹ کیا۔ اور یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جب میں پڑھائی کر رہی تھی تو کافی عرصے بعد، کافی سالوں کے بعد مجھے یہ خواب آیا کہ میں ایز یوزول جو میں ڈیلی آلموسٹ خواب دیکھتی ہوں کہ اندھیرا ہے، کالی رات ہے اور میں جا رہی ہوں، بھاگ رہی ہوں، رو رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، مجھے راستہ نہیں ملتا۔ یہ خواب مجھے آلموسٹ 20-25 سال سے آ رہا ہے، اور میری زندگی میں واقعی مجھے راستہ نہیں ملتا، مجھے بالکل میرے راستے کھو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا ہے، معافی بھی مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، یا میں شاید اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی ہوں، یا اپنے آپ کو اس لائق تو نہیں سمجھتی میں، یا پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے، میں اس بات کو نہیں سمجھ سکی۔ بٹ میں اندھیرا دیکھتی ہوں، اور میری زندگی میں بھی اندھیرا ہی ہے، بچپن سے لے کر اب تک اندھیرا ہے میرے پاس، سوائے ان خوابوں کے، ان پیاری زیارتوں کے علاوہ میرے پاس اور زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے میں کہوں کہ میں نے واقعی کچھ کمایا ہے اپنی زندگی میں، کوئی سکون۔ میرے پاس سکون کا باعث یہی چیزیں ہیں۔ جی، تو آپ نے ان بہن کی یہ سٹوری سنی ہے، اور یہ ذکر کر رہی تھی کہ کس طرح ان کی پہلے منگنی ٹوٹی، پھر اس کے بعد ان کی شادی فکس ہوئی، اور کس طرح یہ ولیمے کی ڈریس خرید رہی تھیں، اور پھر جو سارا پروسیس سٹارٹ ہوا اور ان کا وہ شادی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک بات ان کے وائس نوٹ سے آپ لوگ سیکھیں، جو انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بچپن میں وظائف بہت پڑھے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ بغیر اجازت کے وظائف نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو پلیز خدا را یہ خاص طور پہ نا، یہ سٹوری جو ہم پبلش کر رہے ہیں خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، ینگ لڑکیوں کے لیے، کیونکہ جب آپ لوگ فون کرتے ہیں یا آپ لوگ بات کرتے ہیں، آپ لوگ بتاتے ہیں کہ شادی کرنی تھی یا کسی بھی مقصد کے لیے، شادی ٹھیک ہے 99.9% جو ہے وہ شادی کے میسج ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی ایک اور کوئی بھی مقصد ہو، اس کے لیے لڑکیاں اتنی شدت سے اور اتنے لگاؤ سے اتنے ڈھیر سارے وظیفے پڑھتی ہیں۔ اللہ بھلا کرے نام نہاد اجازت دینے والوں کا کہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ڈھیر لگا دیے، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کر دیں کہ اپنے لیے تو پتہ نہیں آپ کیا کما رہے ہوں گے، شاید یوٹیوب سے کچھ پیسے کما رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ تو خدارا تمام بچیوں کے لیے میسج ہے کہ پلیز مت یوٹیوب یا کتابوں سے دیکھ کے وظیفے پڑھیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، آپ قرآن شریف کی کثرت کر دیں، درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، استغفار کی کثرت کر دیں، زندگی کو سمپل رکھیں۔ آپ کو بتائیں کون سی زندگی آسان ہے کہ جس میں آپ صبح سے لے کر رات تک، ٹھیک ہے، کبھی یہ وظیفہ، کبھی یہ وظیفہ، کبھی وہ وظیفہ پڑھیں، یا وہ زندگی آسان ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اچھا اور زیادہ نمازوں میں اگر کچھ اضافہ کرنا ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لی، چاشت کی نماز پڑھ لی، اشراق کی نماز پڑھ لی، اوابین کے نفل پڑھ لیے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لی آپ نے، جیسا رمضان ہے تو تراویح پڑھ لی آپ نے، قرآن شریف کو کثرت سے پڑھ لیا، استغفار کو کثرت سے پڑھ لیا، ایک درود شریف پکڑا اور اس کو کثرت کرتے گئے۔ یہ زیادہ آسان زندگی نہیں ہے کہ چند چیزیں اور ان میں مشکل مزاجی اور ان میں کثرت، نہ کہ میں سنتی تھی، حیران ہو جاتی تھی روٹین جب بعض بچیوں کی سنتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں یہ بھی وظیفہ پڑھتی ہوں، میں یہ بھی 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 پڑھتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ، ہمارے حالات پہ، کہ ان کو وہ وظائف پڑھنے کے لیے نا 24 گھنٹے بھی کم پڑتے تھے. صحت ان کی خراب ہوتی تھی، مسئلے مسائل ادھر ہوتے تھے، اور وہی ان دن بات ہوتی تھی کہ ہم نے اتنے وظائف پڑھے، ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، الٹا گھر میں یہ مسئلہ شروع ہو گیا، گھر میں پیسوں کی کمی ہو گئی ہے، گھر بک گیا ہے، ایسے ایسے حالات ہوئے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آئی ہیں کہ جن کا کوئی جسے کہتے ہیں سر منہ پیر سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک دم بیٹھے بیٹھے کہاں سے مسئلہ آ گیا. تو اگر یہ بچیاں سمجھیں یا خواتین سمجھیں کہ آپ لوگ اپنی چیزوں کے لیے، خواہشوں کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے جو وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اور بربادی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، بیکاز آپ لوگ بغیر اجازت کے اور بغیر کسی کامل مرشد کے نا آپ لوگ یہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہر کافی یہ لمبا لیکچر ہو گیا اس بات کے اوپر، لیکن خدا رہا اس بات کو سمجھے، اس بات کو جتنا بھی بتایا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب، دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.